کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا ہے 10,000 کا لشکر تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کچھ نوجوانوں نے مزاحمت بھی کی، وہ قتل ہوئے۔ وہاں پہنچے تو مکے والوں کے تو چھکے چھوٹے ہوئے تھے، پتہ نہیں آج ہوگا کیا ہمارے ساتھ۔ کہہ رہے ہیں آپ بڑے قریب باپ کے بیٹے ہیں، تو بہت ڈرے ہوئے تھے۔ سہیل بن عمر نے اپنا بیٹا عبداللہ بن سہیل بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، میں 2 مہینے کا عمل لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 مہینے کا عمل ہے۔ ابو جہل کی بہو ام حکیم آئی کہ میرے خامد کرما کو امن دے دیں۔ حضور نے فرمایا ہم نے امن دے دیا۔ وہ وہاں سمندر کے کنارے سے لے کر آئی اس کو، کشتی میں بیٹھ چکے تھے، وہ بھاگ گئے تھے۔ اچھا کشتی بھنور میں آ گئی تو کشتی والا کہہ رہا کلمہ پڑھو گے تو بچو گے۔ اس نے کہا کلمے سے بھاگ کے تو یہاں ہے، آگے بھی کلمہ۔ پھر بیوی نے پیچھے سے دوپٹہ ہلایا، بلایا، راستے میں پھر واپس لے آئی اس کو۔ وہ جو غلام ساتھ تھا، پتہ نہیں رومی تھا کہاں کا تھا، اس نے کچھ راستے میں کچھ ایسی حرکت کی، اس نے جب اکرمہ کو بتایا، اکرمہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کو بندھوا گئی تھی کہیں کسی کے پاس، واپس آئی۔ حضور فرما رہے ہیں اکرمہ آ رہا ہے، اکرمہ کے سامنے ابو جہل کی برائی نہ کرنا، برائی کرنے سے مرنے والوں تک تو پہنچتی نہیں، ان کے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر بڑی انہوں نے دین کے لیے محنت قربانیاں دی ہیں اکرمہ رضی اللہ عنہ نے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ خالد کہاں ہے؟ خالد جیسا سمجھدار آدمی بھی اسلام سے محروم ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید کے پاس یہ بات پہنچی تو وہ بڑے متاثر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تقاضے اتنے ڈالے کہ دنیا کے تقاضے بہت کم، چوتھائی، اور یہ بھی اس وقت جب دین کا تقاضا نہیں تھا، دین کے تقاضے پر جان دیتے تھے۔ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جان دی ہے کہ غسل جنابت نہیں کر سکے، فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ شادی کا سامان خریدنے بھیجا ہے تو شادی کا سامان نہیں خریدا، اللہ کے راستے کا سامان خرید کے جان دے دی۔ بڑے گھر میں شادی ہو رہی تھی اور بڑی مشکل سے ہو رہی تھی، فصلیں پکی ہوئی ہیں اور یہودیوں قرضے سر چڑھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگ گئی تو جا رہے ہیں۔ کہا منافقوں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی، کہ روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہ روزی کو چھوڑ کے رزاق کے پاس جا رہے ہو۔ کہ نہ نکلو، بڑا گرمی کا زمانہ ہے۔ تو قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی کہ جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے، تھوڑے ہنسو گر زیادہ رو۔ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، تو بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہمیں امیر المومنین کا بڑا قرب حاصل ہو گیا۔ اتنے میں مہاجرین انصار کا مجمع آیا تو ان کو پیچھے کر دیا، اور مجمع آیا تو اور پیچھے کر دیا۔ پیچھے ہوتے ہوتے ان کو جوتوں میں جا کے جگہ ملی۔ حضرت حارث نے کہا حضرت سہیل بن عمر سے، سہیل امیر المومنین نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، پیچھے کرتے کرتے ہمیں جوتوں میں پہنچا دیا۔ حضرت سہیل بن عمر نے کہا یہ حارث بن ہشام تو ابو جہل کے بھائی تھے، اور سہیل بن عمر یہ وہ سردار ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ پر محمد اور رسول اللہ کو مٹوایا تھا۔ اس کا بیٹا عبداللہ بن سہیل پہلے مسلمان ہو گیا تھا، اور پھر حضور نے فرمایا تھا ایک آدمی تو مجھے مانگا ہی دے دو، پھر ایک بیٹے کو تماچے مار مار کے لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کو، اس ذمہ داری کو اپنی امت کے سپرد کر کے دنیا سے تشریف۔ اب یہ ذمہ داری ہر امتی کی، مرد ہو عورت ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، کہ دین کو سیکھیں اور دین پر عمل کریں، اس کو ساری دنیا میں پھیلائیں۔ یہ ہر آدمی کی ذمہ، ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کر لو کبھی نہ کرو۔ جیسے فقیر پیسے مانگتا ہے نا تو کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی کہہ دیتے ہیں بابا معاف کرو، اور اگر گھر والی پیسے مانگے کہ گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے تو گھر والی کو کہہ دیں کہ معاف کرو۔ آپ صبح کہہ دیں معاف کرو، پھر شام کو گھر میں داخل ہو جائیں، آپ کو کھانا مل جائے گا۔ جیسے بیوی بچوں کو خرچہ دینا ذمہ داری ہے، چاہے مزدوری کریں، چاہے قرض لیں، چاہے ادھار سامان لے کے آئیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں جی،
جو یہ کام نہیں کر سکتا اس کے لیے حکم ہی ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا رہے اور تسبیح پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے۔ ہاں جی، بعض تو خود تو پیسے لے پھرتے ہیں اور بیوی کو کہتے ہیں آپ توکل کریں، اس کو توکل سکھا رہے ہیں گھر بیٹھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر سے باہر جا نہیں سکتی، خود دائیں پیسے لیے پھر رہا ہے، اس کو توکل سکھا رہا ہے۔ ایک آدمی نوجوان کے بارے میں پتہ چلا حضرت عمر کو کہ بڑے اعمال والا ہے، بڑے روزے عبادت، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ پھر پتہ چلا کہ یہ تو کام ہی نہیں کرتا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اس سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کیوں کام نہیں کرتے، لوگوں پہ بوجھ بننا ہے۔ صحابہ کرام کرتے تھے، تھوڑا کرتے تھے، 4-6 مہینے باہر پھرتے تھے، واپس آ کے آدھا دن اور آدھی رات، آدھا دن مسجد ہوتے تھے، آدھی رات کام پہ جاتے، آدھا دن کام پہ جاتے تھے۔ آدھے کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا ہے، 10,000 کا لشکر تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کچھ نوجوانوں نے مزاحمت بھی کی، وہ قتل ہوئے۔ وہاں پہنچے تو مکے والوں کے تو چھکے چھوٹے ہوئے تھے، پتہ نہیں آج ہوگا کیا ہمارے ساتھ۔ کہہ رہے ہیں آپ بڑے قریب باپ کے بیٹے ہیں، تو بہت ڈرے ہوئے تھے۔ سہیل بن عمر نے اپنا بیٹا عبداللہ بن سہیل بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، میں 2 مہینے کا عمل لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 مہینے کا عمل ہے۔ ابو جہل کی بہو ام حکیم آئی کہ میرے خامد کرما کو امن دے دیں۔ حضور نے فرمایا ہم نے امن دے دیا۔ وہ وہاں سمندر کے کنارے سے لے کر آئی اس کو، کشتی میں بیٹھ چکے تھے، وہ بھاگ گئے تھے۔ اچھا کشتی بھنور میں آ گئی تو کشتی والا کہہ رہا کلمہ پڑھو گے تو بچو گے۔ اس نے کہا کلمے سے بھاگ کے، تو یہاں ہے آگے بھی کلمہ۔ پھر بیوی نے پیچھے سے دوپٹہ ہلایا، بلایا، راستے میں پھر واپس لے آئیں اس کو۔ وہ جو غلام ساتھ تھا، پتہ نہیں رومی تھا کہاں کا تھا، اس نے کچھ راستے میں کچھ ایسی حرکت کی، اس نے جب اکرمہ کو بتایا، اکرمہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اس کو بندوا گئی تھی کہیں کسی کے پاس، واپس آئی۔ حضور فرما رہے ہیں اکرمہ آ رہا ہے، اکرمہ کے سامنے ابو جہل کی برائی نہ کرنا، برائی کرنے سے مرنے والوں تک تو پہنچتی نہیں، ان کے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر بڑی انہوں نے دین کے لیے محنت قربانیاں دی ہیں اکرمہ رضی اللہ عنہ نے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ خالد کہاں ہے؟ خالد جیسا سمجھدار آدمی بھی اسلام سے محروم ہے۔ جب حضرت خالد بن ولید کے پاس یہ بات پہنچی تو وہ بڑے متاثر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کوئٹہ سے نوجوان میرے پاس آیا کہ جی میرے والد نے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ میں نے کیوں نکالا ہے؟ میں نے والد کے خلاف گواہی دی۔ کیا گواہی دی ہے؟ میرے والد نے کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، تو مجھے عدالت میں لے کے گئے کہ گواہی دو زمین ہماری ہے۔ میں نے جج صاحب سے کہا جج صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا، زمین ہماری نہیں ہے، زمین دوسروں کا۔ ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا۔ ابا جان کو آیا غصہ، ابا جان وہیں کھڑے تھے، کہتے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں کہ تم نے بہت اچھا کیا، 4 مہینے لگا، اللہ تیرے لیے بہترین راستہ کرے۔ قوم برادری کی وجہ سے اللہ کا حکم توڑ رہا ہے، کل یہی قوم برادری سے اللہ کا اپنا غیبی نظام ہے۔ ہاں یہی دشمن بن جائیں گے، دنیا کو راضی کر رہا ہے اپنا بات۔ تو دوستوں کو بھائی، دنیا میں لینا ریا ہے اور آخرت میں لینا اخلاص ہے۔ دنیا میں واہ شہرت، نام، بدلہ، سب ریا ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے، چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت خرابی کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا نیت ایسے نکل جاتی ہے جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جائے۔ میوادی کے حضرت جی ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت جی نے فرمایا کہ جیسے گندم کے ساتھ مٹی دھل جاتی ہے نا، اسی بھاؤ ایسے نکل جائے۔ تو میوادی کے حضرت جی اگر اللہ نے چھانا لگا دیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر ہم بھی نہیں نکل سکتے۔ ڈرتے بھی رہو، کرتے بھی رہو۔ اس لیے فرمایا دوستوں، ساری دنیا میں جب دین پھیلے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے پھیلے گا۔ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر عبادت ہے، حضور والا اخلاق ہے، ہجرت ہے، نصرت ہے۔ مکے والوں نے ہجرت کی، مدینے والوں سے کیا نصرت کی؟ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ہم
ہم اپنی بیٹی کو محروم کر دیتے ہیں، بہنوں نہ رہے اور جنگل کے جانور چاہے کھینچ کے لے جائیں، اس کو تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن دین میں کمی آ جائے اس کو برداشت نہیں۔ حضرت ابوبکر بیمار تھے، آخری وقت منظور وفات میں تھے، حضرت منبہ بن حارث آئے، اے امیر المومنین فلاں علاقے کے لوگ مرتد ہو گئے، فرمایا مجھے بٹھاؤ، میں اس وقت مر جاؤں تو شام ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا، اور شام کو مر جاؤں تو صبح ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا، کہ میں حضور کے وصال پر اگر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کو نہ بھیجتا تو مدینہ آگ کی بھٹی بن گئی۔ ایک نشے دی، ایک نقصے دی، ایک اشارت دی، ایک حفاظت دی۔ فرمایا اگر مسلمانوں کی زندگی میں دین ہے 100%، پھر تو باری باری جا سکتے ہیں، اگر مسلمانوں کی زندگی سے دین نکل جائے جیسے حضور کے وصال کے موقع پر نکلا ہے، تو حضرت ابوبکر نے 100% کو نکالا ہے کہ 100% کو حضرت ابوبکر، جب حضرت عمر کو بھیجا صحابہ نے آپ جائیں کہ حضرت ابوبکر سے کہو اسامہ کو امیر نہ بنائیں، کسی اور کو بدل دیں، حضرت عمر کو بھیجا صحابہ کرام نے، حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے سینے پر مکہ مارا، اے عمر زمانہ جہالیت میں بہادر تھے، آج بزدل ہو گئے، جس کو حضور امیر بنائے اس کو ابوبکر بدل دے، یہی امیر ہوں گے۔ ایسا حضرت اسامہ بن زید لشکر کو لے کر چلے اور ایسے بدل بدل کر چلے، راستے تیزی سے چلے، 5 جاسوس بھیجے روم والوں نے، ایک لشکر کو 5 جگہ نظر آیا، ڈر گئے، 5 لشکر تو مدینے سے باہر ہیں، پتہ نہیں مدینے میں تھے، پتہ نہیں مدینے میں چڑیا کا بچہ، ان کو ادھر بھیجا، باقی 4-5 قریب بچے، حضرت ابوبکر خود امیر بن کر ایک بستی میں پہنچے، لڑائی